سید عرفان صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں ابھی آپ نے کہا کہ جھوٹ نفاق کی علامت ہے، پر اگر کوئی ایسا جھوٹ بولا جائے جس سے کسی کا کوئی نقصان نہ ہو بلکہ ٹوٹے ہوئے دل جڑ جائیں، کیونکہ اسلام میں بھی کسی کا دل توڑنا گناہ ہے، تو ایسے جھوٹ کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ ایسا جھوٹ جائز ہے، اور جھوٹ ہر حال میں منافقت کی علامت نہیں ہے، لیکن نفاق کی پہلی علامت جھوٹ ہی ہے۔ ان دونوں چیزوں کو علیحدہ سمجھیں۔ جھوٹ لازماً نفاق نہیں ہے، لیکن نفاق لازماً جھوٹ ہے۔ اور حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میری رہ گئی اس بیان میں، میرے سامنے کوئی نوٹس نہیں ہوتے ہیں، اس لیے باتیں رہ جاتی ہیں، اور فائدہ ہوتا ہے سوال جواب سیشن کا کہ وہ باتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ علماء نے تفریق کی ہے، ایک عقیدے کا نفاق ہے، ایک عمل کا نفاق ہے۔ تو عمل کے نفاق کے ضمن میں احادیث آتی ہے۔ آیت المنافق ثلاث، متفق علیہ روایت ہے، یہ بخاری اور مسلم دونوں کی۔ منافق کی تین علامتیں ہیں: اذا حدث کذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان۔ تین علامتیں کیا ہیں؟ جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امین بنایا جائے امانت رکھی جائے خیانت کرے۔ یہ تین علامتیں اگر ہیں، لیکن اس میں جو ہے اذا حدث، جب بھی بولے جھوٹ بولے۔ یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی کبھی کسی نے جھوٹ بول دیا تو وہ منافق کا آپ اس پر حکم لگا دیں۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ایک چیز کا اضافہ کیا: اربعون من کن فیہ، اگر کسی شخص میں چار علامتیں ہیں تو وہ پکا منافق ہے۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں وَلَوْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، اگر یہ علامتیں ہیں تو کٹر وہ منافق ہے، اور اگر ایک ہے تو 25% ہے وہ منافق ہے، جب تک کہ اسے ترک نہیں کرتا۔ تین باتیں وہی ہیں: جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امین بنایا جائے خیانت کرے، اور جب جھگڑے تو فوراً آپے سے باہر ہو جائے، گالم گلوچ اور لڑائی مارا ماری جسے یہاں کی اصطلاح میں آپ کہتے ہیں، فوراً شروع ہو جائے۔ نہیں، آدمی میں تحمل ہونا چاہیے۔ تو یہ عملی نفاق کے لیے احادیث ہے۔ ایک سوال ہے کہ بمبئی کے متوسط طبقے کے خصوصاً جو لوگ رہتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے 10 بائی 10 کے چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے ہیں، جن میں جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں، جیسے چچا وغیرہ بھی ساتھ میں ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے چچا زاد بھائی بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ تو ایسے گھروں میں اپنے چچا زاد بھائیوں سے پردہ کرنے کا تصور ناممکن ہے، تو کیا کیا جائے؟ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ایسے حالات میں ایک تو نامحرموں سے رو در رو نہ ہوا جائے، کوئی اوٹ کپڑے کی رکھی جائے، کوئی گھونگھٹ ٹائپ چیز رہے، براہ راست گفتگو نہ ہو، تو اس سے بھی پردے کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہندوؤں کے ہاں بھی بہت رواج تھا، اپنے خسر سے، اپنے دیور سے وہ گھونگھٹ ڈالے رکھتی تھی، پردہ کرتی تھی۔ رو در رو ہونا، خام خواہ گفتگو کرنا، بہت ہی ضرورت سے اگر دیور نے کچھ پوچھا ہے تو اس کا جواب دے دینا بہت مختصر، اور اس میں بھی آواز میں لوچ نہ ہو، جیسے قرآن میں آیا وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، کہ نرمی پیدا نہ کرو اپنی آواز میں، جس سے کہ خام خواہ اگر کسی کے دل میں کوئی خرابی ہے تو اس کے دل میں کوئی آرزو پیدا ہو جائے، امید پیدا ہو جائے کہ ان کا کوئی رجحان میری طرف معلوم ہوتا ہے۔ تو ان ہدایات کے ساتھ یہ جو حالات ایسے ہوں مجبوراً، تو اس کے اندر پردے کی وہ ریسٹرکشنز نہیں ہوں گی جو ایسے گھروں میں جہاں آپ کو کشادگی حاصل ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ علیحدہ علیحدہ گھر ہو، چھوٹے سے چھوٹا گھر ہو لیکن علیحدہ گھر ہو۔ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم سوائے اس کے کہ مجبوری ہو، یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ساس اور بہو کی چپقلش چلتی ہے، بھاوج اور نندوں کی چپقلش چلتی ہے، دو بھائی ہیں ان کی بیویاں ہیں ان کی آپس میں چپقلش چلے گی۔ میرے والد صاحب ایک بات کہا کرتے تھے، گھر اور گور علیحدہ ہی اچھی ہے، جیسے قبر علیحدہ ہوتی ہے ایسے ہی گھر بھی علیحدہ ہی ہونا چاہیے۔ تو
تو اس پہلو سے اسلام جو ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کو پسند نہیں کرتا، مجبوری دوسری بات ہے۔